95 ہجری میں 25 محرم 95 ہجری علی بن الحسین امام حسین کے وہ فرزند جنہیں آدم آل محمد اور نوح اہل بیت کا لقب دیا گیا ہے، یہ واحد امام ہیں کہ جنہیں انبیاء کرام میں سے 2 نبیوں سے مشابہ قرار دیا ہے، ایک حضرت آدم سے ایک حضرت نوح سے۔ پھر خود حضرت نے جو خطبہ شام کے دربار میں دیا یزید کے سامنے، اس خطبے میں جو اپنا تعارف کروایا ہے تو اس تعارف میں فرمایا کہ انا ابن الخیرتین، میں 2 بڑے خاندانوں کی اولاد ہوں، ایک جانب شاہ ایران یزدجرد کے نواسے ہیں اور ایک جانب مولا علی کے پوتے ہیں، یعنی ددیال بنی ہاشم اور ننیال ایران کے بادشاہ کے نواسے۔ اور یہ حضرت کا جو عنوان فضائل ہے وہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ جیسے ساری دنیا مٹ گئی اور پھر حضرت نوح سے دوبارہ نسلیں چلی ہیں، ایسے ہی کربلا کے میدان میں اہل بیت کا سب کچھ قربان ہو گیا، اور پھر اہل بیت کا سلسلہ جب دوبارہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ امام زین العابدین سے شروع ہوتا ہے۔ یہ واحد یا پہلے امام ہیں جنہوں نے عرب اور عجم کو جوڑا ہے، ورنہ اب تک عرب خاندانوں کا نبی کے گھرانے سے تعلق تھا، یا سرکار کے گھرانے سے صرف عرب خاندانوں کا تعلق تھا، لیکن امام سجاد کے بعد یہ پہلے امام ہیں کہ جنہوں نے عرب اور عجم کو جوڑا ہے، یعنی خود ایک عجم کے نواسے ہیں، یعنی ایرانیوں کے نواسے ہیں، اور ایک زوجہ انہوں نے سندھ سے لی، جن سے جو حضرت کے 2 بیٹوں میں ایک بیٹے جن سے امام سجاد کی حسینی اور حسنی سادات جو امام سجاد کی نسل چلی، ان میں سے ایک فرزند امام سجاد کے ان کی والدہ یعنی امام سجاد کی ایک زوجہ وہ سندھ سے تھی، سندھی زوجہ تھیں، یہاں کی زوجہ تھیں، جو حضرت زید شہید کی والدہ ہیں، یعنی امام سجاد کے وہ فرزند جن سے زیدی سادات یا حسینی سادات ایران عراق میں اور پختون برادران میں جو حسینی لکھتے ہیں، آیت اللہ سیستانی اپنے نام کے ساتھ حسینی لکھتے ہیں، آیت اللہ خامنہئی حسینی لکھتے ہیں، تو ان خطوں میں جو حسینی جن سادات کو کہا جاتا ہے وہ بھی زیدی ہیں، جنہیں ہمارے یہاں زیدی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی میرے بچوں اور کمسن ساتھیوں پر روشن رہے کہ زیدی فرقہ علیحدہ ہے، زیدی سادات علیحدہ ہے۔ زیدی فرقہ وہ ہے کہ جنہوں نے حضرت زید شہید کو امام سجاد کے بعد امام مانا، امام محمد باقر کو امام نہیں مانا، وہ زیدیہ فرقہ بنا، جو آج یمن میں زیادہ ہیں، کچھ عراق میں اور کچھ شام میں بھی ہیں۔ اور زیدی سادات وہ جو حضرت زید شہید کی اولاد ہیں، چاہے انہوں نے حضرت زید شہید کو اپنا 5واں امام نہ مانا ہو، امام محمد باقر کی جگہ نہ مانا ہو، تو یہ ایک ضمناً ایک وضاحت۔ حضرت کے 2 بیٹے جن سے حضرت کی نسل چلی، ایک عبداللہ ابن علی، ایک زید ابن علی۔ عبداللہ ابن علی سے بھی امام زین العابدین کی اولاد جو حسینی سادات ہیں، اور زید ابن علی سے۔ زید ابن علی حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے، یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی یہاں آئے ہیں۔ زید ابن علی کا حضرت زید شہید کا زمانہ اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کا زمانہ، اور اسی طرح حضرت یحییٰ جو افغانستان میں جن کا مزار ہے، یعنی سادات کی دوسری کہہ لیجئے کہ دوسرا دور تھا جو عرب سے نکل کر عجم کی طرف سادات آئے ہیں۔ پہلا دور وہ تھا کہ جب تبلیغ کے لیے یہ ہستیاں باہر گئیں، لیکن ہجرت کا جو دور تھا، یا اسے دوسرا دور کہیے یا پہلا دور بھی کہا جا سکتا ہے، کہ باقاعدہ وطن چھوڑ کر چلے اور عرب سے نکل کر عجم میں آئے، یہ دور بھی حضرت زید شہید کا دور ہے، یہ دور بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کا دور ہے۔ یہ دور وہی دور ہے جس دور میں کوفے میں مختار ثقفی نے اپنی حکومت بنائی۔
عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مل کر انہوں نے، زبیریوں کے ساتھ مل کر انہوں نے یزید اور یزید یعنی بنی امیہ کے لوگوں سے جنگ کی، اور پھر اس کے بعد جنگ جیتی، اور پھر اس کے بعد حاکم بنے، اور پھر حضرت مختار کے زمانے میں کہہ لیجئے، اور یا حضرت زید شہید کے زمانے میں کہہ لیجئے، وہ سادات کی ہجرت یہاں شروع ہوئی۔ یہ حضرت بی بی پاک دامن جو لاہور میں ہے، یہ مولا علی کی بیٹی ہیں، تصدیق شدہ بات کر رہا ہوں۔ خود ہم، میرے قبیلے کے لوگ یعنی میرے حلیے کے لوگ تھوڑا سا تردد کا شکار تھے اب سے 8-10 سال پہلے، لیکن 2015 میں 2008 میں پنجاب حکومت نے امام رضا کے حرم کو خط لکھا تھا کہ ہمارے ہاں ایک بی بی جو لاہور میں دفن ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ رقیہ بنت علی حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت مسلم کی زوجہ ہیں، حضرت عباس کی بہن ہیں، حضرت عباس علمدار کی بہن ہیں، تو آپ تصدیق کریں۔ تو حرم امام رضا نے 10 سال لگائے اس عمل کو مکمل کرنے میں، اور باقاعدہ 2 صفوں کا تصدیق نامہ حرم مولا امام رضا علیہ السلام کی طرف سے آ چکا ہے 2015 کے اندر۔ اللہ علی محمد وعلی محمد۔ اور جو دوست چاہیں گے میں انہیں واٹس ایپ بھی کر سکتا ہوں، انہیں بھیج بھی سکتا ہوں، وہ باقاعدہ مہر لگا ہوا، باقاعدہ ان کے لیٹر ہیڈ پہ، حرم کے لیٹر ہیڈ پہ وہ 2 صفوں کا تصدیق نامہ، فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہم نے کر کے اسے۔ تو اس خطے کے اندر اہل بیت کے زمانے یعنی امام سجاد، امام باقر کے زمانے کی جو ہستیاں ہیں، امام جعفر صادق کے زمانے کی جو ہستیاں ہیں، اس خطے میں وہ یا حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں یا حضرت رقیہ بنت علی لاہور کے اندر ہیں۔ یہ بھی مولا علی کی بیٹی ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ اشتر ان کا صحیح نام ہے، یہ امام حسن کے پڑپوتے ہیں، امام حسن کے پوتے حضرت نفس زکیہ کے بیٹے ہیں، حضرت حسن مصنع کے پوتے ہیں، امام حسن کے پڑپوتے ہیں۔ لہٰذا اس خطے میں یہ 2 بڑی ہستیاں ہیں اہل بیت کی، اور ہم پاکستانیوں کے لیے اس عادت ہے کہ ہم اگر امام زادے کی زیارت کرنا چاہیں یا دختر امام کی زیارت کرنا چاہیں تو وہ ہم یا لاہور جا سکتے ہیں یا کراچی آ سکتے ہیں۔ اہل بیت کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہ علی محمد وعلی محمد۔ یہ کچھ معلومات اس سلسلہ، آیت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے میرے حبیب ہم تمہیں ساجدوں میں، سجدہ گزاروں میں پلٹاتے رہیں گے۔ یعنی ہم حیات مصطفیٰ کے بھی قائل ہیں اور واقع رحلت کے بھی قائل ہیں، دونوں باتوں کو ماننا پڑے گا۔ نبی کی رحلت ہوئی ہے، مدینے میں مزار ہے، ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ سرکار زندہ ہیں، ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ نہ ہم صرف مماتی ہیں، نہ ہم صرف حیاتی ہیں، ہم ایک زاویے سے حیات کو مانتے ہیں اور ایک زاویے سے رحلت کو مانتے ہیں، کیونکہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب تقلبک فی الساجدین، ہم آپ کو سجدہ گزاروں میں پلٹاتے رہیں گے، آپ بار بار آتے رہیں گے۔ محمد الرسول اللہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، نبی کی رسالت کا دور ہے، نبی کی نبوت کا دور ہے، اذانوں میں ہم سرکار کا نام لے رہے ہیں، نبی کا دور ہے، نبی کا دور ہے تو نبی تو مدینہ منورہ میں ہے، نبی تو قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ہم آپ کو ہر دور میں پلٹائیں گے، ہم ساجدوں کی شکل میں آپ کو پلٹائیں گے۔ یہ جس کو قرآن نے کہا ہے تقلبک فی الساجدین، ہم آپ کو ساجدوں میں پلٹائیں گے، اسے خود نبی مکرم نے اور خود امام صادق نے فرمایا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر، اللہم صل علی۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ایک آیت میں نے پڑھ دی، ایک آدھی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، ایک اور آیت اسی مفہوم کے لیے، اس بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے، وہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد، دلیل دینے کے بعد، دلیل سننے کے بعد، دلیل بیان ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی دلیل کو نہ مانے، یعنی علم آ جانے کے بعد بھی کوئی علم کو نہ مانے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد کوئی حاجَّكَ حجت کرے، کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بات ہی نہ مانے،
تو پھر ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پھر ٹھیک ہے ہم اور تم پھر اب مباحثے میں تو تم مان نہیں رہے ہو، مناظرے میں تو تم مان نہیں رہے ہو، تو پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور مباہلہ کردار کا مقابلہ کردار کے ساتھ ہے، مناظرہ علم کا مقابلہ علم کے ساتھ ہے، جی مباحثہ علم کا مقابلہ علم کے ساتھ ہے، لیکن جہاں کردار کا مقابلہ کردار کے ساتھ ہو اسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ کردار کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کردار کا تعلق تو نیتوں کے ساتھ ہے، یعنی میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، زید بھی پڑھ رہا ہے، عمر بھی پڑھ رہا ہے، کیا معلوم کس کی 2 رکعت نماز کا کیا مقام ہو۔ جیسے جیسے نیت خالص ہوتی چلی جائے گی اس 2 رکعت نماز کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو نماز کا، روزے کا، عبادات کا تعلق تو نیتوں کے ساتھ ہے، تو کردار کا مقابلہ کردار کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ یعنی یہ دکھاوے والی تو بات نہیں ہے کہ صاحب میں نے مثال کے طور پہ سیلاب زدہ مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے، شہریوں کے لیے، سنی شیعہ بھائیوں کے لیے مثلاً جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی امداد دی، وہ کہہ رہا ہے جی میں نے 12 لاکھ کی دی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے کردار کا کردار کے ساتھ۔ میں نے ضمناً آپ سے اپیل بھی کر دی ہے کہ اپنے شہریوں کا خیال کریں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بہت برا حال ہے اس وقت، خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، اور سندھ میں نوابشاہ، خیرپور کے ضلع، سکھر، خیرپور، سکھر ڈویژن، نوابشاہ، ٹنڈول ہیار، بہت برا حال ہے۔ مسلسل اب کل سے تو کلپس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو صورتحال ہے، تو ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، اور ایک آفت کا موقع ہے، ایک امتحان کی گھڑی ہے۔ اللہ ان کو اور ہمیں اپنے اپنے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات عطا کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بات میں اپنی دوبارہ سے لے کر آ رہا ہوں کہ کردار کا اللہ کہہ رہا ہے مباہلہ کریں گے، پھر اللہ مباہلے کے لیے اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اب مباہلے کی دعوت دو انہیں، اور مباہلہ یعنی کردار کا کردار سے مقابلہ۔ تو کردار اور کردار تو ہم تو ایک دوسرے کے لیے طے نہیں کر سکتے، نہ ہی میں آپ کے دل کا حال جانتا ہوں، نہ آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، نہ فلاں فلاں کا اور نہ فلاں فلاں کا، تو کیسے پتہ چلے گا کس کا کردار کون سا ہے؟ تو الاعمال بالنیات، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں کا جاننے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ ہی طے کرے گا کہ کون با کردار ہے اور کس کا کردار کس سے اونچا ہے۔ لہٰذا نبی نے یہ فرمایا کہ پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے آؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلُ، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اللہ سے کہیں گے جو جھوٹا ہے اس پہ تیری لعنت آ جائے، یعنی اللہ ہی سے کہنا ہے کہ تو طے کر دے کہ ہم میں سے با کردار کون ہے۔ اس مقابلے کے لیے سرکار نے جب دعوت دی تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم ان سے کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی سے کردار کا مقابلہ، نبی سے ملاقات ہو رہی تھی، مولا علی سے ہو چکی تھی، جناب زہرا کو دیکھنے کا سوال نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ چہرے، یہ لوگ پہاڑ کو اشارہ کریں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ان مسیحیوں نے مانا کہ اگر یہ لوگ اتنے کردار والے لوگ ہیں، پنجتن اتنے کردار والے لوگ ہیں کہ اگر انہوں نے پہاڑ کو اشارہ کیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ میرا سوال اپنے آپ سے ایک طالب علم ہوں تفسیر قرآن کا، وہ یہ کہ یہ مقابلہ، مباحثہ، مناظرہ، گفتگو 3-4 دن سے چل رہی تھی مسیحیوں کے ساتھ نبی کی، یہ پہلا دن نہیں تھا۔ تو نبی سے تو مل چکے تھے، مولا علی سے بھی مل چکے تھے، جناب زہرا سے ملنے کا سوال نہیں بنتا، تو پھر یہ کون سے چہرے تھے جنہیں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ان میں ایک چہرہ امام حسن کا تھا، ایک امام حسین کا تھا، جنہیں پہلی مرتبہ نبی باہر لے کر آئے تھے۔ گود میں امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا سرکار نے، اور اس وقت میں جب گود میں امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، 5 سال کے ہیں امام حسین۔ معمولاً 5 سال کے بچے کو ہم گود میں نہیں اٹھاتے، معمولاً 5 سال کا بچہ پیر چلتا ہے۔ کیا حکمت تھی، اور 1 سال ہی بڑے ہیں امام حسن امام حسین سے، وہ پیر چل رہے تھے، انہیں اپنا ہاتھ پکڑایا ہوا تھا،
اور امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا. جو سب سنی شیعہ تاریخ تو پھر تاریخ ہوتی ہے، وہ مسلک ہی نہیں ہوتی. تاریخ میں مسلک اور مذہب نہیں ہے. تاریخ دان بن کے لکھتا ہے. تو تمام تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام حسین کو گود میں لیا ہوا تھا سرکار نے، امام حسن کو ہاتھ پکڑایا ہوا تھا، جناب زہرا نبی کے پیچھے تھیں، ان کے عقب میں مولا علی تھے. پنجتن کا قافلہ میدان مباہلہ میں آیا. صرف عیسائیوں نے نہیں دیکھا پنجتن کو، بلکہ پوری امت نے دیکھا کہ نبی دوسرے دن بیٹوں کی جگہ کس کو لے کے گئے، بیٹی کی جگہ کس کو لے کر گئے، اور اپنے جیسے کی جگہ پر کس کو لے کر گئے. آہستہ آہستہ ہم سمجھا رہے ہیں، ماشاءاللہ سمجھ میں بھی آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ بہت حسین پہلو ہے جو شاہ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یعنی عیسائی اس بات کو مانتے ہیں کہ انہیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں. مسلمان کہہ رہا ہے ہم جیسے، وہ یہ مان رہے تھے کہ اگر یہ حکم دیں تو پہاڑ ہٹ جائے اپنی جگہ سے. مگر مسلمان کہہ رہے نہیں، ایسا نہ، پنجتن اور مولا علی اور حسنین کا مقام بہت بلند ہے، مگر یہاں تو مسلمان کہتا ہے جی نبی ہم جیسے ہیں. تو یہ تو کیفیت پریشان کن ہے، لیکن الحمدللہ ماحول بہتر ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے میرا بیان، یعنی مجھ سمجھانے والے کا بیان اچھا ہوتا چلا جائے گا، ایسے ایسے لوگوں کی سمجھ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ مکمل ایک جہاد ہے جسے میں اور آپ انجام دیں. صلوات نبی کی ذات پر. یہاں انفسنا، ادھر تقلب کا فی الساجدین، ادھر اولنا آخرنا اوسطنا کلنا محمد. ان سب کی حقیقت ایک ہے. میں اپنی بات پر اور دلیل دوں ایک اور. سرکار نے فرمایا اما ترضا یا علی، کیا تم راضی ہو ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام میں تھی. دونوں معصوم، دونوں نبی، دونوں صاحبان کرامت، دونوں پر اللہ نے کلام نازل کیا، مگر فوراً سرکار نے فرمایا الا لا نبی آبادی، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی مولا علی کو نبی نے اپنے جیسا کہا ہے، نبوت کے علاوہ، نبوت سے ہٹ کر کہ نبی نہیں ہے بس علی، باقی عصمت نبی جیسی ہے، کرامت نبی جیسی ہے. فرشتہ آتا ہے تو علی بھی سنتے ہیں اگرچہ وہ بات نبی سے کر رہا ہوتا ہے. جی نہج البلاغہ میں مولا کا پورا خطبہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی سرکار پر تو میں بھی وہ وحی سنتا تھا. جب فرشتہ نبی سے بات کرتا تھا تو میں بھی سنتا تھا. جب میں نے پہلی مرتبہ وحی سنی سرکار کے اوپر جب نازل ہوئی، مولا فرما رہے ہیں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو میں نے آواز سنی ہے اس کے ساتھ میں نے ایک رونے کی آواز بھی سنی ہے. یہ جو آپ سے جبریل بات کر رہے تھے اس کے ساتھ ایک رونے کی آواز بھی تھی. ما ھذہ الرنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ رونے چیخنے کی آواز کس کی ہے، کون ہے؟ فرمایا ھذا شیطان، جب مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے. اور یا علی انت تسمع ما اسمع، تمہارا مقام اتنا بلند ہے کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو. فرق بس یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو اور میں نبی ہوں. یہ جو مقام ہے کہ نبی کو پروردگار عالم نے اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کو سرکار کے ساتھ جو جوڑا ہے، یہ ہماری ہدایت کا انتظام. سرکار جا رہے ہیں تو نبی اپنے بات کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور قرآن اور اہل بیت میں ایک نام نامی امام سجاد کا ہے. جب یہ کہہ دیا جائے کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو جنہیں قرآن کے ساتھ نبی چھوڑ کر جائیں وہ قرآن کے مکمل عالم ہونے چاہیے. کبھی یہ نہ بولیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے. ہمیشہ قرآن اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہوں کہ ہمیں اگر قرآن لینا ہے تو وہ اہل بیت سے ملے. میں ایک بہت حقیر فقیر سا طالب علم ہوں، کوئی 50 مثالیں تو میرے پاس ہیں کہ مشکل ترین سوالات قرآن سے متعلق لے کر آئے اہل بیت کے پاس، اور اہل بیت میں جس فرد کے پاس بھی لے کر آئے، امام کاظم ہوں، امام رضا ہوں، امام باقر ہوں، امام سجاد ہوں، تو انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب
جب حل نہیں ہوتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے اور قرآن کی حفاظت ہو جاتی تھی اور اسلام کا تحفظ ہو جاتا تھا۔ مثلاً ایک مثال دیتا ہوں، متوکل کی ماں نے منت مانی کہ جب وہ بیمار ہوا کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی، کثیر صدقہ دوں گی۔ متوکل ٹھیک ہو گیا، اب کیا دیں؟ کہا صاحب 5 جانور دے دو، تو اس نے کہا جی 5 ہی کیوں؟ کسی نے کہا 6 دے دیجئے، اس نے کہا جی 6 ہی کیوں؟ کثیر کسے کہتے ہیں وہ بتاؤ، میں تو منت پوری کروں گی۔ کثیر کسے کہتے ہیں؟ علماء کو، مفتیوں کو، دربار سے وظیفہ لینے والوں کو بلا لیا، مگر سب نے مختلف باتیں کی، کوئی کہہ رہا ہے 50 دے دیجئے، کوئی کہہ رہا ہے 60 دے دیجئے، مگر وہ ڈٹی بھی تھی، بادشاہ کی ماں بھی، ان بادشاہوں کا مزاج بھی تو بادشاہی ہے، تو وہ کہنے مجھے تو کثیر بتاؤ کہ کثیر کسے کہتے ہیں۔ تو پھر جب ان سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ علی نقی جو اہل بیت کے امام ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، ان سے اس مسئلے کو پوچھا جائے۔ جب امام سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس خاتون سے کہو کہ 80 دانے، 80 عدد کسی بھی چیز کے 80 عدد نکال دے تو وہ کثیر ہے۔ اور انہوں نے کہا جی میں نے 50 والوں سے بھی پوچھا تھا کہ کثیر 50 کیوں، 60 والوں سے بھی کہا کہ 60 کیوں، آپ سے بھی پوچھوں گی کہ 80 ہی کثیر کیوں ہے، کثیر کا عنوان 80 کے ساتھ کیوں ہے، 80 کے عدد کے ساتھ؟ تو امام نے قرآن کی آیت پڑھ دی۔ حضرت نے فرمایا یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کثیر 80 کو کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے۔ نبی نے 80 جنگیں لڑی ہیں اور 80 جنگوں میں اللہ نے مدد فراہم کی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی۔ یہ ایک مثال تھی تقلبک فی الساجدین، ہر زمانے میں نبی کا جلوہ، یعنی مصطفوی جلوہ، نبوی جلوہ نہیں، مصطفوی جلوہ ہر زمانے میں اللہ ہمیں دکھاتا رہے گا، اور آج بھی وہ جلوہ پردے کے بادلوں کے پیچھے ہم انہیں پہچان نہیں پا رہے، اس معنی میں غیبت میں موجود ہے وہ جلوہ، اور کسی بھی وقت وہ جلوہ نمائی ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ان کا اظہار اور ظہور ہو سکتا ہے۔ وہ حاضر تو ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ اتنا بڑا تعداد میں جو آپ یہاں تشریف فرمائے، عباس صاحب کا گھر ماشاءاللہ بھر گیا، یہ جو حاضرین ہیں یہ سب مجھ پہ ظاہر نہیں ہے، میں سب کو نہیں پہچانتا۔ تو حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ جب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے تو یہی ظہور ہے۔ سرکار مدینہ منورہ میں 40 سال تک حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے، کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ نبی ہے۔ جب پہچاننے لگے تو جو حاضر تھا وہ ظاہر بھی ہو گیا۔ ہمارے مولا، ہمارے امام حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، وہ ہمارے درمیان حاضر ہیں، ہم حاضر امام کو مانتے ہیں۔ یہ جملہ ہم پہ چبھایا جاتا ہے کہ صاحب ان کا امام حاضر نہیں ہے، ہم حاضر امام کو مانتے ہیں۔ امام ہمارے حاضر ہیں مگر ظاہر نہیں ہے۔ میرا تو سوال اپنے آپ سے اور اپنے دوستوں سے یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے، اور ہاں صحیح ہے سنی شیعہ کے نزدیک، کہ سرکار نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی مر جائے اور اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانتا ہو تو وہ کفر کی موت مرا۔ سوال یہ ہے کہ آج امام زمانہ کون ہے، اور آج جو لوگ مر رہے ہیں وہ کیسے مر رہے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا ایک تو یہ کہ امام کو تلاش کرنا ہوگا کہ امام اصلی ہیں کون۔ دوسری بات یہ کہ نبی نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور 12ویں پہ قیامت آ جائے گی، تو کسی کے 52 ہو چکے، مگر وہ 52 کو 12 پورا کیا ہمارے بھائیوں نے، کہ 5 کو چھوڑ کے پھر چھٹا 1، پھر 7 کو چھوڑ کے پھر 2، 3، پھر 3 کو چھوڑ کر 1، پھر 4، اس طرح سے لمبے لمبے فاصلوں کے بعد 12 کو پورا کر دیا اور قیامت نہیں آئی ہے۔ واحد مکتب اہل بیت ہے جو بند گلی میں نہیں کھڑا، 12ویں کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ سرکار کی اسنا عشرہ کی جو حدیث ہے نا، سنی شیعہ نے لکھی ہے نا، یہ تو کوئی بات، میں تو خود سب سے، کسی بھی سنی سے زیادہ بڑا سنی خود میں ہوں، الحمدللہ میں سنی ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ تو یہ بحث سنی شیعہ کی نہیں ہے، بحث وہ ہے کہ جو مسلمہ عقائد ہیں، جو سب کے نزدیک متفقہ ہیں، ان کے اوپر ہم گفتگو کرنے کے پابند ہیں۔ کوئی اختلافی اور جھگڑے کی بات تو ہونی بھی نہیں ہے، ویسے بھی نہیں کرتے۔ امام سجاد
کی جو انفرادیتیں ہیں ان میں سے ایک انفرادیت امام سجاد کی ہے. میں بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا، یہ اصلی مضمون آپ کو ایک منزل تک لے جاؤں کہ حضرت کے دور میں حدیث بیان کرنے پر پابندی تھی. اگر کوئی حدیث بیان کر دیتا تھا تو اسے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جاتا تھا. حدیث بولنے پر 80 سال تک حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی، جو دور امام سجاد کا دور بھی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے وہ پابندی ختم کروائی. یعنی دوسرے دور نبی کے بعد جو دوسرا دور آیا، دوسری حکومت بنی، وہاں پابندی لگی. پہلا دور تو 2 سال کا تھا، پھر دوسرا دور جو آیا نبی کے بعد اس میں حدیث پر پابندی لگی، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک پابندی رہی، تقریباً 80 سال تک. 80 سال میں جن کو حدیثیں جنہوں نے سرکار سے سنا تھا وہ جب بیان ہی نہیں کر پائیں گے تو کتنی باقی رہ جائیں گی. یعنی ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا جو حافظے کے اندر رہ کر گھٹ کر رہ گیا. میں تنقیدی لہجے کی طرف نہیں جا رہا، مگر یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. اور پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے 3 نوٹیفیکیشن جاری کیے اپنی حکومت کے. پہلے 3. ایک تو مولا علی کو جو گالی دی جاتی تھی ممبروں سے، لعن کی جاتی تھی، اس کے اوپر پابندی لگوائی. وہ بھی 80 سال سے، تقریباً وہ 60 سال سے مولا کو لعن کی جا رہی تھی ممبروں سے. انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ علی کو کوئی برا نہیں کہے گا آج کے بعد. دوسرا لیٹر انہوں نے جاری کیا کہ فدق واپس کرو اہل بیت کو. تو دور امام محمد باقر کا ہے، تو امام نے اسے لینے سے انکار کر دیا. اہل بیت دین کے وارث ہیں، ادھر نبی اہل بیت کو دین کا وارث بنا کر گئے، ادھر دین کی ترویج اور تبلیغ میں رکاوٹ ہے کہ حدیث ہی بیان نہیں ہوگی. تو امام روزانہ کی بنیادوں پر غلام اور کنیز خریدتے تھے، اور ہر کچھ مدت کے بعد غلاموں اور کنیزوں کو محدث بنا کر، حدیثیں یاد کروا کر، مبلغ بنا کر آزاد کر دیتے. امام سجاد، امام زین العابدین جن کی آج شہادت کی تاریخ ہے، امام کے حسین ترین امامت کے جلووں میں سے ایک جلوہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پابندی کو قبول نہیں کیا. ادھر اگر مسجد میں بیان کریں گے تو معاشرتی فساد شروع ہو جائے گا، سماجی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. گھر میں تو تم نہیں روک سکتے نا مجھے. تو خود اپنا بستر کھولتے تھے، خود لپیٹتے تھے، اپنے برتن، اپنی چیزیں خود کام کرتے تھے، کھانا خود بناتے تھے، اپنی زندگی خود اپنے کاموں کو انجام دیتے تھے. اور 80-70 کنیزیں تھیں اور 30 غلام تھے. ایک وقت میں 100 لوگوں کو گھر میں رکھتے تھے. حضرت کے گھر کی جو گنجائش تھی وہ 100 لوگوں کی تھی. پھر ان میں سے جب 30 کو آزاد کر دیتے تھے پھر 30 اور خرید لیتے تھے. 5 کو آزاد کرتے تھے، 5 غلام اور خرید لیتے تھے، 5 کنیزیں اور خرید لیتے تھے. ہر وقت میں 100 کی تعداد میں امام کے گھر میں لوگ رہتے تھے. آپ تصور تو کریں مثلا کہ کیسے کھانا بنتا ہوگا، کیسے مینجمنٹ، کیسے سنبھالتے ہوں گے اس سارے کام کو. مگر ان سب کو حدیثیں یاد کر کے، محدث بنا کر، جب دیکھتے تھے کہ اب یہ قابل ہو گیا ہے یا عالم ہو گیا ہے اور اس نے دین سمجھ لیا ہے، تو پھر اتنی سی بات پر کہ وہ پانی لے کر آ گیا امام کے سامنے. امام سرائی میں سے پانی نکال رہے تھے، وہ آگے بڑھا اور حضرت سے اس نے کٹورا لے لیا اور پانی بھر کے حضرت کو دے دیا. تو حضرت نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. انہیں ایسے آزاد کر کے، اور پھر آزاد بھی کرتے تھے تو پابند کرتے تھے کہ فلاں علاقے میں جا کے رہو، اور پھر اس کو خط لکھ کے دیتے تھے اپنے چاہنے والے کو کہ یہ آ رہا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کرو. اور وہ رہنے کا انتظام نہیں ہو رہا ہوتا تھا، وہ ایک مبلغ بن کے جا رہا ہوتا تھا. یہ حسین باب ہے امام زین العابدین کی زندگی کا. ایک یہ کام حضرت کی امامت کا تھا. دوسرا کام حضرت کی امامت کا، جلدی عرض کر رہا ہوں، دوسرا کام حضرت کی امامت کا یہ کہ اللہ نے امام اسے بنانے کا، سورہ مبارکہ سجدہ، سورہ مبارکہ نور میں جو 2 آیتیں، اللہ نے امام اسے بنانے کا اعلان کیا ہے کہ جو صابر ہوگا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم ان میں سے امام بناتے ہیں جن کے ہاں صبر زیادہ ہوتا ہے. ہم انہیں امام بناتے ہیں جن کے ہاں صبر زیادہ ہوتا ہے. صبر کا مظاہرہ جو امام سجاد نے کیا ہے، اتنی مصیبتوں کے بعد کہ جس شخصیت نے اتنے غم دیکھے ہوں، اتنے دکھ دیکھے ہوں، اتنے جنازے دیکھے ہوں، اور جنازے تو پھر شہادت ورثہ تھا اس گھرانے کا، لیکن ماں بہنوں کے ساتھ جو کوفہ و شام کے بازاروں میں ہوا، جو سیدانیوں کے ساتھ رستوں میں ہوا، وہ مصیبتیں امام نے دیکھیں.
اور اس کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ تمام ائمہ کی مناجات ایک طرف اور اکیلے امام سجاد کی مناجات ایک طرف۔ 57 دعائیں تو وہ ہیں جو حضرت نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ حضرت زید شہید کو لکھوائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن علی کو لکھوائی ہیں، اپنے دونوں بیٹوں کو علیحدہ علیحدہ لکھوائی ہیں دعائیں، اور پھر دونوں بیٹوں نے اپنے اپنے راویوں کو لکھوائی ہیں، پھر انہوں نے اپنے راویوں کو، پھر انہوں نے ان کو، پھر انہوں نے ان کو۔ آج ہمارے سامنے صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے۔ یہ جو امام کی 27 دعاؤں کا مجموعہ ہے، یہ 27 دعائیں امام نے خود تعلیم دی ہیں۔ لکھو، پہلے پڑھی، پہلے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، اور پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ لکھو۔ پھر یہاں تک روایت کہتی ہے کہ وہ لکھ کر لا کر امام کو دکھاتے تھے، پھر امام اس کے اندر اصلاح کرتے تھے کہ نہیں یہ جملہ ایسے نہیں بولا تھا، میں نے ایسے بولا تھا، جو آج ہمارے سامنے صحیفہ سجادیہ کے نام سے موجود ہے، صحیفہ کامل۔ میں مکے میں تھا شاہ صاحب، تو میں نے وہاں کتاب فروشی پہ میں چلا گیا، جو کتابوں کے اسٹال دکانیں ہوتی ہیں، تو میں نے کہا جی مجھے صحیفہ کاملہ چاہیے، تو اس نے فوراً کہا صحیفہ کاملہ علی بن الحسین کی دعائیں؟ میں نے کہا جی ہاں علی بن الحسین کی دعائیں۔ اس نے مجھے وہی اٹھا کے دی جو ہے صحیفہ کاملہ۔ تو اور اس دعاؤں کا رنگ دیکھیے اس کے اندر، اور کس انداز سے بات کر رہے ہیں اللہ سے۔ بول اللہ سے رہے ہیں، مسئلے سماجیات کے ہیں، بات اللہ سے کر رہے ہیں، مسئلے قومیات کے ہیں، عوام کے مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، یعنی لوگوں کے مسئلوں کو جا کر کس سے بیان کریں؟ امام نے اللہ سے بولنا شروع کیا، دعاؤں کے ذریعے سے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور تیسرا کام امام سجاد کی زندگی کا، وہ مجالس امام حسین کی بنیاد امام سجاد نے ڈالی۔ 35 سال تک روزانہ مجلس کی ہے امام سجاد نے۔ کوئی دن امام زین العابدین نے اپنے گھر میں، یہی 100 افراد، امام کے اپنے گھر کے اندر اتنے افراد تھے، اور پھر اصحاب آتے تھے، پھر تابعین آتے تھے۔ وہ تابعین کا دور تھا، صحابی زیادہ تر نہیں رہے تھے، سوائے 6 یا 7 صحابیوں کے نام ملتے ہیں جو اس وقت زندہ تھے، حضرت جابر ابن عبداللہ جیسے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی، حضرت ام سلمہ نبی کی زوجہ اس وقت میں زندہ تھیں، موجود تھیں۔ تو تیسرا کام امام سجاد کی سیرت طیبہ کا یہ کہ آپ نے امام حسین کی مجالس کا انعقاد کیا، بنیاد ڈالی۔ ایک دن ایک غلام بہت دیر سے رو رہا تھا، جب مصائب سنائے جا رہے تھے، جب کربلا کے واقعات کو دہرایا جا رہا تھا تو لوگ رو رہے تھے۔ اچھا، رونے کے لیے تشویق کرتے تھے، حوصلہ دیتے تھے، کہتے تھے رو کیوں نہیں رہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آ رہے؟ پھر ایک کو کہا فلاں غذا کھایا کرو تمہیں آنسو زیادہ آئیں گے۔ یعنی یہ جو آج ہمارے ہاں مثلا حضرت عمر نے روکا ہے رونے سے کہ بھئی کسی کے اوپر رو نہیں، تو اگر کسی بڑی شخصیت نے تاریخ کی روکا ہے رونے سے، تو جنہوں نے رونے کا حکم دیا ہے وہ بھی تاریخ کی بڑی شخصیات ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی اس شخصیت کی وجہ سے نہیں رو رہا تو بہت سارے ہیں جو ان شخصیتوں کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو اگر آج ایک بہت بڑی قوم گریہ کرتی ہے عزاداری میں، مجلس میں، تو کیونکہ تمام ائمہ اہل بیت نے رونے کا حکم دیا ہے، اور جو نہیں روتا تھا اس سے پوچھتے تھے تمہیں رونا کیوں نہیں آ رہا، رو کیوں نہیں رہے میرے جد کے اوپر؟ حتیٰ امام رضا نے تو اپنے اصحاب سے کہا کہ اگر غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے، مصیبتیں تمہاری بڑھنے لگیں، مسائل تمہارے پیچیدہ ہونے لگیں، فب کے للحسین، تو پھر ایک مجلس کر لیا کرو اور میرے جد حسین پہ رو لیا کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ائمہ اہل بیت نے ہمیں رونے پر آمادہ کیا ہے۔ یہ جو اونچی اونچی آواز میں آج بعض لوگ مذاق بناتے ہیں اور بعض لوگ چپتے ہوئے جملے کہتے ہیں، ان کو دیکھو کیسے رو رہے ہیں، بولنے دیں انہیں، ان کا اپنا ظاہر ہے، ان کو جو تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق وہ تنقید کریں گے۔ لیکن آپ کو جن ائمہ اہل بیت نے تعلیم دی ہے وہ کسی کے بھی امام سے چھوٹے امام نہیں ہیں، علمی طور پر تو ان سے بڑا تھا ہی نہیں کوئی۔ جی، دعویٰ ہے یہ کہ ان سے بڑا علمی دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ خود انہی لوگوں نے مانا ہے جن لوگوں کو تاریخ کے اندر بڑی اہم احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان لوگوں نے مانا ہے کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، حسین سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ اپنے اپنے زمانے میں یہ سب بڑے عالم تھے۔ ان بڑے عالموں نے ہمیں کربلا پہ جمع کیا ہے اور امام حسین پر رونے کے لیے توجہ دلائی ہے۔